لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں حسن اخلاق کے عنوان سے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ابھی تک جو میں نے باتیں عرض کی وہ چند حدیث جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، اور جن میں ہم نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ اخلاق کا ہماری زندگی پر اور ہمارے اعمال اور ہمارے رہن سہن پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی بھی اگر ہم ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کریں اور ایک حدیث دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جو حسن اخلاق پر بہت ہی عمدہ طریقے سے روشنی ڈالتی ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما ثلج بہ امتی الجنہ، یعنی میری امت کے لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ کہ جس کی بنا پر جنت میں جانے سے راضی ہوں گے اور جس کی بنا پر جنت ان کو ملے گی اور جنت میں اطمینان ہوگا، وہ لوگ جو ہوں گے وہ اکثریت ان میں کس کی ہوگی اور جس کی وجہ سے ہوگا، وہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اطمینان حاصل ہوگا ہماری امت کے لوگوں کو۔ فرماتے ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، دو چیزیں ہیں، ایک تقوی الہی ہے اور ایک حسن اخلاق ہے، ایک اچھا اخلاق ہے۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنی زندگی کو دیکھیں اور باقی اطراف سے چشم پوشی کر لیں، نہیں، بلکہ حسن اخلاق کا ایک بہت بڑا تقاضا جو روایات میں ہے، اور حسن اخلاق کا ابرز ترین مورد وہ ہے کہ جہاں پر روایات میں ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ ہیں، حتیٰ کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، خواہ وہ مسلم ہو یا مسلمان نہ ہو، وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا دوسرے دین پر ہو، لیکن اگر ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے سلسلے سے بھی روایات موجود ہیں کہ ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ روایات میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پڑوسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو جائیں اور کھانے پینے میں اتنے مگن ہو جائیں کہ اور پڑوسی بھوکا رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روایت میں سختی سے اس طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ بعض روایات میں اصحاب فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اتنی شدت سے جیران اور پڑوسیوں کے حق کے بارے میں بات کی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں پیغمبر اکرم پڑوسیوں کو میراث میں حقدار نہ بنا دیں۔ یعنی آپ اس جملے پہ غور کریں کہ یعنی اصحاب فرماتے ہیں کہ کہیں پڑوسیوں کو پیغمبر میراث کا حقدار نہ بنا دیں، یعنی اتنی شدت پیغمبر اپنے کلام میں، اپنی احادیث میں، اپنے بیان میں پڑوسیوں کے سلسلے سے فرماتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک حسن خلق ہے، یہ ایک اچھے اخلاق والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے جانب سے مطمئن رہے، ناراض نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ کسی قسم کی شکایت اس کی جانب سے نہ پائے۔ یہ ایک مورد ہے، اور واقعاً میں نے جیسے کہ ابتدا میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ جنت میں جو اطمینان لوگوں کو حاصل ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں وہ صرف دو چیزوں سے، ایک تقوی الہی سے اور ایک حسن اخلاق سے۔ بلکہ ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الخلق یمیت الخطیہ، اچھا اخلاق گناہوں کو ایسے مار دیتا ہے کما تمیت الشمس الجلید، جیسے کہ سورج کی تپش، سورج کی روشنی اس پانی کو جو
تھوڑا سا ہلکا سا جم جاتا ہے، برف کے مانند ہلکا ہلکا ہونے لگتا ہے، اس پانی کو بالکل بہا دیتی ہے اور اس کو پگھلا دیتی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہلکے جمے ہوئے پانی کو پگھلا دیتی ہے، ایسے ہی اچھا اخلاق ہماری خطاؤں کو پگھلا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کا بہت بڑا دخل ہے ہماری زندگی میں اچھے اخلاق کا، کیونکہ جہاں اچھا اخلاق اتنا یعنی اثر انداز ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے، وہاں برے اخلاق کی بہت ساری، اس لحاظ سے بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں اور روایات موجود ہیں، حدیث موجود ہیں جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ حدیث بھی پیش کی جائیں گی کہ جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیں بد اخلاقی سے بچنا چاہیے۔ حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق کا تقاضا، حسن اخلاق کا تقاضا، بہت سارے تقاضے ہیں حسن اخلاق کے، بہت سارے موارد ہیں حسن اخلاق کے، جیسے میں نے کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حسن اخلاق کا ایک مورد، اور جیسے میں نے جیران کا ذکر کیا، پڑوسیوں کا، یہ حسن اخلاق کا ایک مورد ہے۔ یا آپ دیکھ لیں مثلا ایک مومن بیمار ہے، ایک شخص بیمار ہے، اس کے یہاں صرف ملنے جانا، اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اس کے احوال پرسی کے لیے جانا، اس کے پاس پہنچنا، اس کو دیکھنے کے لیے، اور بلکہ روایات میں ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں اس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو، ہاتھ میں ہاتھ پکڑے، یعنی ایک تسلی کا طریقہ ہے، یعنی کہ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس سے ملنے سے کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اچھے اخلاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کا مورد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ بھی ایک اچھے اخلاق میں سے ہے کہ تم کوئی اگر مریض ہو جائے تو تم اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ، اس کی احوال پرسی کے لیے جاؤ۔ یہ ہمارا فرض ہے، بلکہ جہاں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے حقوق گنائے ہیں جو مومن کا مومن پہ ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے، ان میں سے ایک حق مومن کا مومن پہ یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے۔ تو یہ مومن کا مومن پہ حق بھی ہے، اور ظاہر حق کے ساتھ ساتھ یہ ایک حسن اخلاق کا مورد ہے، مصداق ہے، یہ بھی ایک حسن اخلاق ہے۔ ہمارا کسی کے پاس جانا، اور اس سے نہ جانے کتنی چیزیں وابستہ ہیں اور بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارے بچپن کا پڑھا ہوا واقعہ کتابوں میں، پیغمبر صرف تیمارداری کے لیے گئے تھے، باقی پیغمبر نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ ضعیفہ دائرہ اسلام میں آ گئی۔ تو یہ پیغمبر کا اخلاق تھا، صرف کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم جس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے تھے، ظلم سے پیش آ رہے تھے، خرابیاں جس کے ساتھ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہمارے رویہ جس کے ساتھ ہمارا اچھا نہیں تھا، مگر وہ ایسے عالم میں جب وہ ہمارے ساتھ بدلے کے لیے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا اور بدلہ لے سکتا تھا، لیکن وہ ایسے عالم میں ہماری تیمارداری کے لیے آیا، احوال پرسی کے لیے آیا، تو وہ کتنا با اخلاق ہوگا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی کردار کو سنواریں، اپنے اخلاق کو قوی کریں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ہر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم دیکھیں اور ہمیں ہدایت نہ ملے۔ مکمل ہدایت کے پیکر ہیں، ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہے اور ہمارے لیے ہدایت دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو انشاءاللہ یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔